جب میرے پاس کالر ہیں جی سلیمان مسٹر سلیمان. جی سر السلام علیکم. میں تو ہندی اردو اچھا نہیں بولتا. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ سمجھتا ہوں. اچھا کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ بنگلہ دیش سے. جی سر ہم بنگالی نہیں بولتے بھائی. اگر آپ اردو ہندی کچھ بول لیتے ہیں تو بول لیں بھائی, ہم بنگالی نہیں بولتے. کیا ہو گیا بھائی سلیمان صاحب؟ جی بول رہا ہوں. بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں سلیمان بھائی؟ سر ہمارے یہاں تو فرقہ ہی فرقہ ہے. یہاں پر ہمارا ایمان جو ہے بہت کیا بولتا ہے اس کو, اچھا نہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو آسان کر دے انشاءاللہ. اللہ ہدایت کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. میں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کو ریفرنس ہے اس سے میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ماشاءاللہ جی سر. کچھ سوال ہے؟ جی سر بولیں, کیا سوال ہے بھائی؟ یہاں پہ ہمارے بنگلہ دیش سے جو بولتا ہے ہمارے مولوی, کیا سورہ بقرہ میں 137 بقرہ میں 127 والی آیات, اس میں کیا لکھا ہے بھائی؟ 137 137. اچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ سوال کیا ہے اس کے متعلق؟ وہ سوال ہے وہاں پہ ہمارے بولتا ہے کہ صحابی کی طرح ایمان نہیں صحابی کی طرح نہیں. صحابی کی طرح ایمان نہیں ہے. نہیں آپ تو آپ اسے کلیئر کر دے. جی میں لے کر میں قرآن لے کے آتا ہوں آپ کے لیے یہاں پر آن لائن. تھوڑا کچھ جی میں قرآن لے کے آتا ہوں. ہو جائے گا, میرے لیے دعا کرے. جی میں کتاب لے کے آتا ہوں. 1 منٹ بھائی صاحب, 1 منٹ آپ صبر کریں, میں کتاب لے کے یہاں سے جی بولیں. کیا اوپن کرتا ہے؟ اچھا یہ میں دیکھیں میں نے بھائی. جی اردو سمجھتے ہیں آپ کو. یہ 1 منٹ نہیں جانتے. دیکھیں قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ میں سن لیں بھائی. سورہ مبارکہ بقرہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ہم آیت نمبر 137 میں آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ملاحظہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. جب یہ قرآن نازل ہو رہی ہے اس زمانے میں ایسے لوگ ہیں, من الناس ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر, اور ہم نے اب ایمان لایا ہے کس پر؟ روز آخر پر, قیامت پر. صحیح ہے. وما هم بمؤمنین, اور ان کا کوئی ایمان نہیں, یعنی جھوٹ ہے. یہ کون تھے یہ لوگ؟ یہ صحابہ ہی تو تھے نا. اور صحابہ ہی تو تھے نا. یہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے, جب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا. قرآن کہہ رہے ہیں یہ ایمان نہیں لایا. یخادعون اللہ, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. والذین آمنوا, اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو خود پتہ نہیں ہے. تو قرآن واضح طور پہ شہادت دے رہا ہے کہ صحابہ کرام میں ایسے افراد موجود ہیں, کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ روز قیامت پہ ایمان ہے. اور یہ آیات چلتی جاتی ہیں. اس میں بہت سارے آیات اسی طرح کہ منافق صحابہ کے متعلق. اچھا اب آتے ہیں جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس آیت کا تفسیر اور اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ آپ نے کہا آیت نمبر 137. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر وہ ایمان لائے اس آپ کی طرح, ان کی ہدایت ہوگی. تو یہ کیا خطاب صحابہ سے؟ بالکل خطاب صحابہ سے نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے, تفسیر سورہ برہان, تفسیر البرہان البرہان فی تفسیر القرآن. ملاحظہ کریں, البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی رحمہ اللہ. ملاحظہ کریں یہاں پر قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل, اس کے بعد یہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, آیت نمبر 137. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ روایت یہ ہے قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أما قوله قولوا إنهم آل محمد عليهم السلام,
انہم آل محمد علیہ، یہ آل محمد علیہ السلام کے متعلق ہے، نہ صحابہ کے متعلق. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ وَقَوْلُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنَّهُمْ سَائِرُ النَّاسِ. دوسرے لوگوں کے لیے کہ اگر وہ آل محمد علیہ السلام کی طرح ایمان لائیں تو ان کی ہدایت ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے نا، خود عام مسلمان، اس میں قرآن تو شہادت دے رہا ہے. کیسے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ایمان کچھ بھی نہیں، ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے. مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اسی طرح ایمان لائیں جیسے اہل بیت علیہ السلام ایمان لائیں تو پھر ان کی ہدایت ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ملاحظہ کریں، یہاں پر روایت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی، فی قولی تعالی آمنا باللہ وما انزل الینا. دیکھیں قرآن کی آیت کیا؟ آیت تو یہ ہے نا، قل آمنوا قولوا آمنا باللہ، ہم ایمان لائیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہم پہ نازل ہوئی ہے. یہ ہم کون ہے؟ ہم کون ہے؟ وما انزل الینا انما عنا بذلك علیا وفاطمة والحسن والحسین وجرت بعدهم في الائمہ. اس سے مراد کون ہے؟ وما انزل الینا، الینا ہم پہ جو نازل ہوئے، ہم پہ نازل ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پجتن پاک، فاطمہ الزہرا، علی علیہ السلام، حسن حسین اور بقیہ ائمہ علیہ السلام، 14 معصومین. یہ ان کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد وما انزل الینا فَإِنْ آمَنُوا یعنی الناس، اگر لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے آپ ایمان لائے. کون ہے آپ؟ یعنی علیاً، اللہ اس کا مراد ہے علی علیہ السلام، فاطمہ، حسن حسین والائمہ. فاطمہ، حسن حسین، ائمہ علیہ السلام جس طرح ایمان لائے ہیں، اگر لوگ اس طرح ایمان لائے تو کیا ہوتا ہے؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر ان کی ہدایت ہے، وَإِلَّا ہدایت ہی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ جی الحمدللہ. سر میرا اور سوال ہے، اگر مجھے تھوڑا ٹائم دے تو میں ایک منٹ بھائی، ایک منٹ صبر کرو بھائی، آپ بات کرو. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ سورہ بخاری، حدیث بخاری، حدیث نمبر হচ্ছে 7303 بخاری کی 7303. ہمارے یہاں لوگ تو بولتے ہیں کہ یہاں پہ عائشہ نے ابو بکر کو نماز کے لیے بلایا مسجد نبوی میں. اس کا ذرا صحیح مجھے بتا دیں. ہم تو جانتے ہیں یہاں پہ علی علیہ السلام ہونا چاہیے تھا. ہاں بالکل، ان کن، ہاں جی بالکل، یہ عائشہ کی حدیث ہے نا. تو عائشہ کو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ جو ہیں صواحب یوسف ہیں. اسی حدیث میں ہے نا کہ صاحب یوسف ہے بھائی. 7303 میں ہی ہے نا، صاحب صحیح بخاری ہے بھائی، یہ صحیح بخاری ہے، چابدار احیاء التراث ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. یہ 7303 یہی 7310 یا 7303 پچھلے سر، یہ 7303 ادھر ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کن لانتن صواحب یوسف، آپ یوسف کی کیا ہے؟ یوسف کی ساتھ برائی کرنے سازش کرنے والے عورتیں ہیں. تو یہ دیکھیں اس سوال جواب میں بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو بولو نماز پڑھا دو، ٹھیک ہے نا. عائشہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اگر وہ آ کے نماز پڑھا دے تو وہ روئے گا بڑا، وہ بڑے وہاں رونا شروع کر دے گا، آپ عمر سے نماز پڑھوا دیں. کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دے. اس نے پھر کہہ دیا کہ بھئی میرے والد جو ہے ابو بکر وہ وہاں پہ رونا شروع کر دے گا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھو. آپ یوسف کے ساتھ برے کام کرنے کی کوشش کرنے والی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ ابو ان کے اپنی روایت میں موجود ابو بکر وہاں جا کے کھڑا ہو گیا تھا. وہ کیوں رونا شروع نہیں کیا؟ اس نے ابو بکر نے رونا شروع کیا تھا، اور کسی کتاب میں کہ ابو بکر نے نماز میں رونا شروع کیا تھا، یا ابو بکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ابو بکر نے رویا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت پہ رویا یہ شخص، اور نہ ادھر نماز میں کھڑے ہو کے وہاں پہ اس نے رونا شروع کیا. ایسے ہی کہہ رہی تھی وہ تو جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ آپ یوسف کے ساتھیوں جیسے ہیں. تو یہ دیکھیں یوسف کی جو ساتھ جو عورتوں نے جو سازش کی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ کافرہ عورتیں تھیں نا. وہ ایک نبی کے ساتھ انہوں نے سازش کی ہے کہ ہم اس کو کیسے پسائیں، اپنے شہوت میں لائیں، ٹھیک ہے نا، اپنے دنیا داری کے دام میں، اپنے دنیا داری کے چنگل میں ایک نبی کو لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اس سے تشبیہ دی. تو اس دیکھیں عائشہ کے گفتار میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تناسب نہیں ہے، پروپورشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. آپ مجھ سے کہہ دو کہ بھئی آؤ چائے پیو، اور میں آپ کو مثلا میں آپ سامنے سے گالی دے دوں، یہ نہیں، بات نہیں بننے والی اس طرح. گالی جو ہے آپ یہ بات کے جواب نہیں کہ آپ کہتے ہیں میرے گھر آ جاؤ چائے پیو. عائشہ کہہ رہی کہ میں نے کہا کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتا، ابو بکر وہ رونا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گالی دے رہے ہیں کہ آپ تو یوسف کے ساتھ وہ کرنے والے برا فعل کرنے ان کو پھنسانے والے عورتوں کی طرح.
اس یہ خود بخود بتا رہا ہے کہ عائشہ یہاں پہ ایک چیز کو چھپا رہی ہے. وہ کیا چیز چھپا رہی ہے عائشہ؟ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بولا تھا کہ تم جا کے نماز پڑھا دو، اپنے والد سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل کیوں کیا؟ ابو بکر کو، ٹھیک ہے نا، ابو بکر کو وہاں سے نماز سے ہٹایا کیوں؟ میں آپ کو حدیث دکھاؤں بخاری کی کہ ابو بکر کو نماز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسی بخاری کی حدیث نمبر 712 میں ہے نا، یہ بخاری ہے بھائی، بخاری ہے نا، چاپ سن 2001 میں چھپیا بھائی، اس دار حیات ترات ہے، صحیح ہے. یہ حدیث نمبر 712 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عائشہ سے کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے. وہی حدیث جو آپ نے پڑھا ہے نا 7302، اسی کی وہ زیادہ کامل شکل میں یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نے دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ ان کو چلنے کی طاقت نہیں تھی، ان کو 2 آدمیوں نے اٹھا کے لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پیر زمین پہ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے. ابو بکر کو ہٹا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا اور ابو بکر نے صرف لوگوں کو تکبیر سنایا. تو اگر واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پڑھنے کا کہا تھا تو ابو بکر کو ہٹایا کیوں ہے، عزل کیوں کیا؟ تو تبھی بات سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اس سے نماز نہیں پڑھانا چاہتے تھے، عائشہ اپنے والد سے نماز پڑھانا چاہتی تھی. عائشہ نے کہا ابو بکر سے کہ جا کے تو نماز پڑھا دے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے، کیا کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے. گالی اور مذمت اور توبیخ اس صورت میں سے ہی ہو سکتا ہے کہ عائشہ نے اپنی جانب سے سازش کی ہے کہ والد سے نماز پڑھا دے تاکہ والد کو خلافت ملے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو گالی بھی دیا اور ابو بکر کو ہٹایا بھی، نماز بھی خود پڑھایا. سمجھ میں آئی؟ سب بخاری میں موجود ہے. سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ سلیمان بھائی چلے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. ہاں اللہ آپ کو سلامتی دے. ابو بکر سلیمان بھائی اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر.